اور 50,000 تک جرمانے، گرفتاریاں، کم عمر ڈرائیورز کے والدین بھی نشانے پر ہیں، جو کہ ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ پنجاب میں سخت ترین ٹریفک قوانین آ گئے ہیں اور حقیقی معنوں میں قانون نافذ ہو گیا تو سڑکوں پر ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اٹ ہیز ٹو ہیپن یٹ۔ کراچی والے کہہ رہے تھے کہ لاہور کی طرح کم جرمانے ہونے چاہیے، اب تو یہ مطالبہ سمجھے ختم ہی ہو گیا کیونکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہی چلے گئے ہیں۔ محکمہ قانون کے نئے آرڈیننس کے تحت تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2,000 اور کار کو 5,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید یا 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ کم عمر ڈرائیونگ پر سزا دگنی کر دی گئی ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ والدین بھی قصوروار سمجھے جائیں گے، یہ تو ویسے بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح جو نان سٹینڈرڈ شیشے ہیں نا یا بلیک شیشے ہیں، اس پر 6 ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بلیک شیشوں پہ 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ بعض گاڑیاں تو ایسی ہوتی ہیں ان کی ونڈ اسکرین بھی کالی ہوتی ہے، یو لٹرلی کین ناٹ سی، آپ کو اگلا مار کے چلا جائے اور آپ کو نہ پتہ لگے کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ ونڈر کے اندر جو بیٹھا ہوا ڈرائیو کر رہا ہے اس کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو یہ بھی اور اس میں زیادہ تر لوگ کون، عام آدمی کی تو ہوتی نہیں ہے اتنی زیادہ ٹنٹڈ گاڑیاں، زیادہ تر لوگ انفلوئنشل ہی ہوتے ہیں، مطلب آبویسلی انہیں کو چھپنا ہے۔ اچھا، گاڑی کی رجسٹریشن ڈاکیومنٹس ساتھ نہ رکھنے پر بھی سخت کارروائی ہوگی اور چالان وغیرہ یہ ٹکٹنگ مکمل طور پر اب ڈیجیٹل بھی ہو جائے گا۔ اوکے، اس پہ ذرا ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور اعظم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہی۔ اعظم بتائیے گا، پہلے بھی ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ لاہور میں ٹریفک کا نظام پنجاب میں ذرا بہتر ہے کیونکہ بڑے عرصے سے ٹریفک قوانین کی پابندی پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے یہاں ذرا نیا ہے لیکن ٹھیک ہی کام کر رہا ہے۔ سو اب کیا چینجز کی جا رہی ہیں؟ آزم کی آواز نہیں آ رہی، سو کین یو پلیز گیٹ یور مائک چیک۔ والی بات کی ہے نا کہ کم عمر ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے تو پیرنٹس مطلب دے ہیو ٹو بی آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ آزم ہمارے ساتھ ہے، اب ہمارا سوال وہی ہے، آپ اپنا جواب دیجیے۔ جی یار کیا وجہ کیا ہے اس کو؟ جی وی کین ہیئر یو آزم، وی کین ہیئر یو، آپ بتائیے گا آواز۔ جی نہیں آزم، وی کین ہیئر یو ناؤ۔ جی آزم، وی کین ہیئر یو ناؤ، آپ بتائیے گا کہ کیا تبدیلیاں آئیں، جی کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں قوانین میں؟ جی عبداللہ جی سوری، کچھ ڈسٹارشن ہو گئی۔ دیکھیں عبداللہ آپ کو یاد، ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا، میں، آپ اور ہما، ہم تینوں نے۔ ایک کم عمر ڈرائیور نے ڈیفنس کے علاقے میں ایک کار کو ہٹ کیا تھا اور رفاقت نام کے ایک شخص کے 6 جو گھر والے تھے وہ جام بحق ہو گئے تھے، جس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بھی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا۔ دیکھیں لاہور کے اندر جو ٹریفک کا ازدحام ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اب آپ کو ایسی سخت سزائیں تجویز کرنا پڑ رہی ہیں۔ ون وے کی جو خلاف ورزی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں عبداللہ کہ جو ون وے کی خلاف ورزی ہے اتنا سنگین جرم ہے کہ میرے خود کے والد صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ایسی آیا کہ ون وے ایک موٹر سائیکل نے انہیں ہٹ کیا، جس کے بعد ان کو سر پہ چوٹ لگی اور بعد میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ وہ پارکنسنز کے پیشنٹ ہو گئے کیونکہ ان کو سر پہ چوٹ لگی تھی۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی ہیں احمد فراز صاحب، سینئر صحافی لاہور کے، ان کے والد صاحب کو بھی ون وے آتے ہوئے ایک موٹر بائک نے ہٹ کیا اور وہ پھر مطلب وفات پا گئے۔ سو عبداللہ یہ جو سزا ہے ون وے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی زبردست ہے۔ لاہور کے اندر ون وے کی خلاف ورزی کے اوپر 6 ماہ تک قید کا بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، اب یہ باقاعدہ قانون بن گیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور ہوگا اس کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوگا، اب اگر وہ بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگائے گا تو اس کو بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر اسموگ اتنی زیادہ ہے اور لاہور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 ہوتا ہے، دنیا میں بلکہ نمبر 1 ہوتا ہے، تو اس میں لاہور کے اندر جو 60% جو اسموگ کے وجوہات ہیں وہ ٹریفک ہے۔ اتنی زیادہ ٹریفک ہے کہ آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں مینج کرنا پڑتی ہیں۔ عبداللہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پچھلے نگران دور میں وزیر اللہ محسن نقوی صاحب اور ہم ایک روڈ پہ جا رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ روڈ ہے جو شوکت خانم کی طرف جاتا ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے، تو اتنا ٹریفک بلاک تھا، صرف ایک مینجمنٹ کی گئی اور وہ یہ تھی کہ اس روڈز کے اوپر جو سگنلز تھے ان کو فری کوریڈور بنا دیا گیا اور 3-4 کروڑ میں آپ نے اس سڑک کا جو ٹریفک تھا وہاں پر جو آلودگی تھی اسے ختم کر دیا۔ دیکھیے عبداللہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک ول کی ضرورت ہے۔
جو اندرون لاہور ہے اس کا جو ایریا ہے وہاں پر چونکہ بہت بڑے مطلب وہاں پر ضلع کچہری ہے, وہاں پہ پولیس کے دفاتر ہیں, وہاں پر سرکاری دفاتر ہیں, تو یہ لاہور کا جو کور ایریا ہے انٹیریئر سٹی, یہاں پر ٹریفک کا ازدحام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کراچی میں جب یہ سسٹم لاگو کیا گیا تو لوگوں کو شکایت تھی کہ بھئی اسپیڈ لمٹ کے بورڈز نہیں ہیں, اس طرح سے آگہی نہیں تھی لوگوں کو, حالانکہ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بھرپور مہم چلائی ہے. کیا اب یہ جو نئے قوانین ہیں یا نیا جو چینجز آف لا ہے یہ لاگو ہو گئے ہیں یا کب سے ہوں گے؟ اور کیا اویئرنیس پبلک میں پھیلانے کا کوئی کیمپین کیا گیا ہے؟ ایک تو بات ہم اور آپ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پبلک کو ایک ہی پروگرام کے ایک سیگمنٹ سے علم تو نہیں ہو جائے گا یا سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ہما, یہ واقعی بڑا ضروری ہے کہ جو انڈر ایج بچے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں, سب سے پہلے جو فرض جو لاگو ہوتا ہے, جو سب سے پہلے ڈیوٹی کا اطلاق ہوتا ہے وہ والدین کے اوپر ہوتا ہے کہ کیسے انڈر ایج بچہ جو ہے وہ گھر سے گاڑی لے کے باہر نکل آیا. اس کا مطلب ہے کہ انڈر ایج جو بچہ ہے اس کے والدین نے اپنی دل سے اسے گاڑی دی ہے کہ آپ باہر جائیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کچل دیں. آپ کو یاد نہیں ہے 2 سال پہلے ہم نے اسی کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ اس نے ایک گھر کے 6 جو لوگ تھے ان کو کیسے بے رحمی کے ساتھ کچل ڈالا تھا ڈیفنس کے علاقے میں. تو دیکھیں لاہور پولیس جو ہے, اطہر وحید ہے CTO لاہور, ان سے میری بات بھی ہوئی, ان کے ترجمان سے بھی بات ہوئی. وہ کل رات اس آرڈیننس کے بعد تقریباً رات 1 بجے تک میرا ان سے کورسپونڈنس رہی ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہاں جانا تھا آپ کو بتانے کے لیے, لیکن رات 1-2 بجے تک میٹنگ کے بعد وہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی تو وہ نہیں آ سکے. تو دیکھیں جو لاہور پولیس کے اندر جو اویئرنیس ہے وہ آج سے نہیں, پچھلے 5 سال سے بہت زیادہ ہے. ٹریفک وارڈن جو ہیں لاہور کے مختلف چوراہوں پر کھڑے ہمیشہ لوگوں کو گائیڈ کرتے نظر آتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا لاہور میں, بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ لوگوں سے بدتمیزی کریں یا لوگوں کو زبردستی اس چیز سے منع کریں. بعض دفعہ پمفلٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب ایک بچہ انڈر ایج ہے, اب اس کو آپ مطلب اس کو کیا, مجھے آپ بتائیں نا, میں انڈر ایج ہوں اور گاڑی چلا رہا ہوں, بڑی گاڑی چلا رہا ہوں, تو آپ مجھے درس دیں گے یا مطلب میرے والدین کو بلا کر جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو 6 ماہ قید کی بات آ رہی ہے یہ کیسے پرسو کریں گے؟ مطلب کیا مقدمات درج ہوں گے؟ لاہور میں پہلے ہی ای چالان ہوتے ہیں اور گھروں تک پہنچتے ہیں چالان, سو اب انہی چالانوں میں رقم زیادہ لگ کے آیا کرے گی, اور یہ جو 6 ماہ قید ہے یا کیسز جو ہیں یہ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک سخت سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اس آرڈیننس کے اندر. اب ظاہر ہے اب تو وہ قانون بن گیا, اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا عبداللہ کہ جب آپ ٹریفک رولز کی وائلیشن کریں گے تو اس کے اوپر 4 گنا زیادہ جرمانہ کر دیا گیا. اگر اس دوران آپ ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے ہیں اور آپ 1 وے جاتے ہیں اور اس دوران آپ اس اپنی 1 وے جانے پر غیر قانونی چیز کرنے کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں, تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ 1 وے کے اوپر FIR دے گی اور اس کی پروسیکیوشن ہوگی, کورٹ میں کیس چلے گا اور آپ کو 6 ماہ کی قید ہوگی اگر آپ یہ کرتے ہیں. اب لاہور پولیس کے اوپر کنسرن ہے کہ 1 وے کی, عبداللہ جو 1 وے ہے نا عبداللہ, لاہور کے اندر میں آپ کو بتاؤں ڈیلی جو لاہور کے اندر ڈیلی جو موٹر بائک کے اوپر حادثات ہیں وہ اموات 5 سے 10 ہیں. ڈیلی جو موٹر سائیکل کے اوپر حادثات ہوتے ہیں اور یہ 1 وے ہے, اور زیادہ تر 1 وے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. دوسرے کی جان سے بھی کھیل ہوتے ہیں. اور بھائی لاہور میں 4 گنا زیادہ ہو گئے ہیں. The crux of the story is کہ 4 گنا زیادہ جرمانے اب آپ کو لگ کے آئیں گے اگر آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے, اور اگر آپ ذرا پنگا کریں گے تو پھر FIR بھی ہوں گی اور قید بھی ہو سکتی ہے.